کرنا ہے. الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ دوزخ کی آگ اس کے بدلے خریدنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، کوئی عقل مندی نہیں ہے. اور یہ جو ہم دنیا کو پسند کرتے ہیں، کچھ ایک مرلہ زمین، 10 مرلے زمین، کوئی ایک کنال، ایک جرب زمین، جنت کے بنگلے اور جنت کے محلات اور جنت کی زمینیں اس سے کئی بڑھ کر خوبصورت ہے، اور وہ بہت بڑی ہے جہاں ہم مطمئن ہو جائیں گے واقعی یہ ہمیں زمین جو ملی اسی میں مطمئن ہوں، یہ کافی ہے. تو یہ رزق حلال کا موضوع ہے، اپنے رزق کو حلال بنانا ہے. اور اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رزق حلال کی تباکاری جب سامنے آتی ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا، ورنہ باپ رو رہا ہوتا ہے، بچہ فساد کرتا ہے، بچہ شر لاتا ہے، بچہ پڑھتا بھی نہیں ہے، بچہ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اور باپ روتا ہے، ماں روتی ہے. یہ بچہ تو ہمارے لیے دوزخ بالکل عذاب بنا ہوا ہے، یہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ کوئی بچہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، میں بالکل لاولد ہوتا تو اس سے اچھا ہوتا. یہ کیوں ہے؟ جہاں کوئی باپ شکایت کرتا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ ذمہ داری بھی باپ کی ہے اور ماں کی ہے. کیوں ماں کی ہے اور باپ کی ہے؟ اور بنیادی طور پر باپ ذمہ دار ہے اس لیے کہ رزق کی ذمہ داری اس کی ہے. یہ جب خود حرام کھاتا رہا اور اپنی بیوی کو حرام کھلاتا رہا، یہ بچہ جب پیدا ہو رہا تھا اس کا نطفہ جو اس کی جسم کے اندر بنتا رہا وہ حرام سے بن گیا. یہ اپنی بیوی کو بھی حرام کھلاتا رہا تو بچہ پیدا ہونے کا جو مادہ جو بیضہ بن رہا تھا وہ بھی حرام سے بن گیا. یہ دونوں مل کر اس سے بچہ پیدا ہوا. پیٹ کے اندر، رحم کے اندر جو بچہ پل رہا تھا تو حرام رزق سے پل رہا تھا، یہ سود سے پل رہا تھا، یہ رشوت سے پل رہا تھا، یہ حرام خوری سے پل رہا تھا، یہ دوسروں کے مال غصب سے اور چوری سے اور ڈکیتی سے اور کمیشنوں سے اور پتہ نہیں کس کس طرح حرام رزق آتا رہا، اور یہ اپنی بیوی کو کھلاتا رہا، خود بھی کھاتا رہا، اور بچے کا نطفہ بھی حرام سے بن گیا، بچے کا گوشت پوست بھی حرام سے بن گیا، پورے کا پورا حرام سے پلا ہوا بچہ پیدا ہوا. یہ مجسم شر ہوگا، یہ خیر نہیں لائے گا آپ کے لیے، یہ ہمیشہ شر لائے گا. یہ پورے کا پورا فساد سے بھرا ہوا پیدا ہوا ہے. اس لیے آپ نے شروع سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو بچوں کی تربیت میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ حلال کھائیں تاکہ بچہ حلالی پیدا ہو. اور حلال سے پیدا ہونے والا بچہ کوئی بہت زیادہ تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، باپ کی کوئی بہت زیادہ رہنمائی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی زیادہ ٹیوٹروں کی اور استادوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایسا شریف ہوتا ہے کہ اس کے سارے لوگ بھی حیران ہوتے ہیں، ماں باپ بھی حیران ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ ان کا لگاؤ، ان کا تعلق کتنا زبردست ہوتا ہے. وہ جب نماز پڑھتا ہے ایسا بچہ، آپ سیر کریں گے اس کی. کچھ بچے ہم نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ان کی نماز دیکھ کر رشک آتا ہے. بچہ تو درکنار، میں اس طرح نماز پڑھوں تو کتنا اچھا ہوگا. کیوں؟ یہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہے. رزق حرام کے نتیجے میں جب حرام کھایا جائے گا اور حرام کمایا جائے گا، حرام رزق کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ شر ہوتی ہے، وہ فساد ہوتا ہے. اور حرام رزق کے نتیجے میں حرام مال سے جو بلڈنگ بنائے جاتے ہیں، کبھی آپ آرام کی نیند ان میں نہیں سو سکتے. اکثر شکایتیں کرتے ہیں لوگ، وہ پرانا مکان کچا مکان تھا، اس میں بڑے آرام سے سوتا تھا، اب یہ بنگلہ بنایا ہے، بڑا محل ہے، لیکن اس میں نیند آتی ہی نہیں ہے. تو کہتے بڑے بڑے بلڈنگ نہیں بنانے چاہیے،
یہ کچا مکان ہوتا ہے، اسی میں آرام کی نیند آتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا سوچیں، لوگوں سے پوچھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے بلڈنگ بنائے ہیں، بڑے بڑے محلات بنائے ہیں، لیکن بڑے آرام کی نیند سوتے ہیں اس میں۔ کیوں؟ حلال سے، حلال مال سے جب آپ کوئی بڑا گھر بھی بناتے ہیں ضرورت کے مطابق تو وہ جائز ہے، اور حرام سے جو مکان بنے، حلال سے جو مکان بنے گا اس میں آپ آرام کی نیند سو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ یہ سکون اور اطمینان جو برباد ہوتا ہے یہ حرام رزق سے برباد ہوتا ہے۔ اس لیے آج سب سے پہلے ہم نے اپنے رزق کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ واقعی ہم حلال کھا رہے ہیں؟ سودی کاروبار کرنے والے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کا مال کھاتے ہیں قیامت کے دن یہ جب قبروں سے اٹھیں گے ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر باولا بنا دیا ہو۔ یہ عرب میں ایک محاورہ مشہور تھا کہ جو کوئی اس طرح دیوانہ قسم کا ہوتا تھا، یہ چرس پینے والے، نشہ کرنے والے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو نشے ہے، جتنے بھی چرس ہے یا پیون ہے، شراب ہے، دوسرے نشاور، یہ آئس کا نشہ آج کل آ گیا ہے، پتہ کیا کیا مصیبت آئی ہے، نشہ حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے، ہر نشاور چیز، فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے۔ کوئی بھی نشہ ہو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ان کے امتحانات آتے ہیں تو یہ آئس کا نشہ کرتے ہیں کہ 5-6 دن وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں نیند نہیں آتی، ہم تیاری کرتے ہیں، زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس 5-6 دن کی جاگنے سے۔ اور اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، آپ کی اس تعلیم میں کوئی برکت نہیں ہوگی جو نشے کی وجہ سے حرام کھا کر جو آپ نے حاصل کی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، آپ ذرا غور سے سنیے۔ حرام کھانے کے حوالے سے، حرام کے ایک لقمہ کھانے کے حوالے سے، وہ ضرورت کسی نے سوال کیا، شراب جب حرام ہوا تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ دوا میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ میڈیسن میں اگر شراب کو استعمال کیا جائے تو یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، شراب دوا نہیں ہے، شراب علاج نہیں ہے، شراب بیماری ہے۔ اور میرے علم میں ہے کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو لوگ زکام کے لیے اور سینے کی تکلیف کے لیے کھاتے ہیں، لیکن اس میں الکوہل کی بڑی مقدار شامل ہوتی ہے۔ ہمارے لوگوں نے، ہمارے ڈاکٹروں نے اس پہ تحقیق کی ہے، شاید یہاں فیصل آباد کے پیما کے دفتر میں بھی وہ لسٹ موجود ہوگی، ہمارے پشاور میں تو باقاعدہ ڈاکٹروں نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ جن دواؤں میں الکوہل موجود ہے ان کی بجائے ایسی دوائی موجود ہے جن میں الکوہل زیرو ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن علاج میں اور بیماری پر اثر میں وہ اس دوا سے اچھی ہے۔ لیکن اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سونا اور بات ہے اور دوا علاج اور بات ہے۔ اگر ایسی نیند آ جاتی ہے تو نیند آنا دوسری بات ہے اور بیماری کا علاج دوسری بات ہے۔ تو فرمایا شراب تو بیماری ہے، شراب مرض ہے، شراب دوا نہیں ہے۔ تو ہر قسم کے نشے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ تو نشہ حرام، اور نشے کے بارے میں پھر یہ بھی سمجھ لے اچھی طرح، میں رزق حرام کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک تو وہ کھانا استعمال کرنا حرام ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا، اب غور سے سنیں، ان اللہ تعالی اذا حرم اکل شیء حرم ثمنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے کھانے کو حرام قرار دیتا ہے اس کے بیچنے کو اور اس کی قیمت وصول کرنے کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ تو جو چیز کھانا حرام ہے اس کو بیچنا بھی حرام ہے اور اس کے پیسے لینا بھی حرام ہے۔ سود کے مال کے بارے میں، یعنی سود کی تباہ کاری کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
اللہ تبارک و تعالیٰ سود کا مٹ مار دیتا ہے، سود کی برکت کو ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو پھالتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں، ہر وہ قرض، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے۔ لوگ کہتے ہیں، قرآن کریم نے بھی بتایا، لوگوں نے کہا اس زمانے میں کہ یہ تجارت بھی تو ہمارے سود کی طرح ہے، یعنی سود کو اصل قرار دیا ان لوگوں نے اور کہا تجارت بھی سود کی طرح ہے، اگر تجارت حلال ہے تو سود کیوں حرام ہے؟ سود اور تجارت میں بنیادی فرق ہے۔ تجارت میں مال کے بدلے میں مال آتا ہے۔ آپ لوگ یہاں اکثر بزنس مین ہیں فیصل آباد والے، آپ کو یہ بات بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ تجارت میں مال کے بدلے مال آتا ہے۔ یہ لاؤڈ سپیکر کے دکاندار آپ کو سپیکر بیچ دیتے ہیں، آپ کو سپیکر کی ضرورت تھی، آپ ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، آپ کے پاس بھی مال آ گیا، اس کے پاس بھی مال چلا گیا۔ لیکن سود میں مال کی عوض میں نہیں آتا، بلکہ مال مہلت کی عوض میں آتا ہے، اور اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ آپ قرض دیتے ہیں تو قرض دار کو مہلت دے دو، اور مہلت بغیر عوض کے دے دو، اس پہ عوض لینا اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور یہی سود ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے، اور وہ نفع کتنا؟ فرمایا ایک دانہ کیوں نہ ہو، ایک دانہ۔ فرمایا قبضۃ علف او حبۃ، یہ زیادت جو آپ اصول کرتے ہیں یہ گھاس کی ایک مٹھی کیوں نہ ہو، اور یہ گندم کا ایک دانہ کیوں نہ ہو جو آپ اضافی اصول کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنیے، درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد علی اللہ من 36 زنیہ، سود کی 1 روپے، 1 درہم جو ایک شخص لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے یہ سود ہے۔ اسی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی سمجھے بغیر اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ معافی ہو سکتی ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے پھر بھی لیتا ہے۔ فرمایا یہ 1 روپے اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کون ہوگا جو سودی مال لے گا، سود کی 1 روپے لے گا اور اسے کھائے گا اور خوش ہوگا کہ میں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے؟ سودی کاروبار کرنے والے، سود پر قرض دینے والے، یہ سب غور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے لوگ، وہ سارے لوگ جو سودی کاروبار میں کسی نہ کسی طریقے سے مددگار ہے، وہ سب گناہ میں برابر ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملے کا گواہ بننے والا، سودی معاملات کو لکھنے والا، سودی ادارے کو اپنی حلال بلڈنگ کرائے پہ دینے والا، کہ یہ کرائے پہ دیتا ہے لیکن وہ سودی ادارے کو دیتا ہے، سودی ادارے کی چوکیداری کرنے والا اور ان کی حفاظت کرنے والا، یہ سب گناہ میں برابر ہے، ایک جیسے ہے۔ اس لیے کہ یہ سب پرزے بن گئے ہیں سودی نظام کو چلانے کے لیے، اور اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ بلکہ فرمایا اگر تم سود کو چھوڑتے نہیں ہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سودخور سے کہے گا خُذْ سِلَاحَكَ لِلْحَرْبِ، خُذْ سِلَاحَكَ لِلْحَرْبِ، سودخور اپنا اسلحہ اٹھاؤ، میری اور تمہاری جنگ ہے۔ اب جنگ کون جیتے گا؟ اللہ کسی کوئی جنگ نہیں جیت سکتا۔ اب دیکھیں، اب غور کریں ایک اہم بات سود کے حوالے سے، سود کی تباہ کاری کے حوالے سے، یہ جو ہماری ذلت ہے نا، ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم آگے نہیں جا رہے۔